اور معذور ہوگا بیچارہ تو اس کی شادی تو اس زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ تو بیٹھا ہی رہے گھر میں لیٹو کھیلے۔ ان سب کاموں میں کیا فرماتی ہے، میرے لیے مشکل کام کیا تھا؟ گھوڑے کی خدمت کرنا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ گھوڑے کی خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی، تو آٹا گوندھ کر میں اپنے پڑوس کی انصار عورت کو دے آیا کرتی تھی۔ وہ ایک اچھی خاتون تھی، وہ روٹیاں بنا دیتی تھی۔ آگے فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین دی قریب میں، تو میں وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں وغیرہ باندھ کر اپنے گھر میں لایا کرتی تھی۔ وہ کوئی زمین میں درخت، کھجوروں کا درخت لگا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں آ رہی تھی اور میرے سر پر گٹھلی تھی۔ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اور اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، اور رکنے کے بعد انہوں نے اپنے اونٹ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اونٹ بیٹھ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصار کی جماعت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ اس اونٹ پر بیٹھ جائیں، تو مجھے اچھا نہ لگا کہ میں اس اونٹ پر بیٹھ جاؤں، کیونکہ وہ انصار کی جماعت تھی اور صحابہ تھے سارے، تو مجھے ان شرم آئی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگر اونٹ پر بیٹھ جاؤں تو اتنے سارے صحابہ بھی ہیں، تو ایک خاتون کا مناسب نہیں ہے بیٹھنا۔ بہرحال تو یہ فرماتی ہے کہ مجھے ذرا شرم سی آنے لگی، اور یوں بھی خیال آیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلے گا تو کہیں ایسے نہ ہو ان کو بھی برا لگے، تو میں نے منع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے مجھے مجبور نہیں کیا، تو وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار سارے صحابہ چلے گئے، تو میں گھر آ گئی۔ تو گھر میں آنے کے بعد میں نے یہ قصہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس طرح میں سر پر جو ہے نا وہ کھجور کی گٹھلیاں آ رہی تھیں، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کہا کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ جائیں، تو کیونکہ میں مشقت میں آ رہی تھی، یعنی کہ مشقت ہو رہی تھی مجھے اٹھانے میں، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹنی پر بیٹھنے کا کہا، تو میں نہیں بیٹھی، اور مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو برا لگے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کی اس اونٹنی پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ مشقت کے ساتھ گھر میں آئیں، تو یہ مجھے زیادہ اچھا لگا۔ اب یہ ساری مشقت کیوں اٹھاتے تھے یہ لوگ؟ یہ گھر کی خواتین حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ ساری مشقت کیوں اٹھا رہی تھیں؟ یہ گھر کے سارے کام خود کر رہی ہیں، باہر کے کام بھی خود کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے جو مرد تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکثر جہاد میں مصروف رہتے تھے اور دینی کاموں میں مشغول رہتے تھے، اس لیے جو ہے نا ان کو یہ سارا کام کرنا پڑتا تھا۔ آج کل کے ہمارے خواتین اگر ان کے شوہر اتنے مصروف رہیں اور خصوصاً دینی کاموں میں مصروف رہیں تو وہ ناراض ہونے کے لیے پہلے تیار بیٹھی ہوتی ہیں، صبح پڑھانے جاتے ہیں، شام کو پھر جاتے ہیں، مغرب کو پھر پڑھانے جاتے ہیں، گھر کی تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، سارا دن پڑھاتے رہتے ہیں۔ کیا ہم گھر والوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ ایسا یہ جواب بنتا ہے نا؟ کیسے بھائی بنتا ہے نہیں بنتا؟ سنا تو ہوگا کہیں پہ، کہاں سنا ہے؟ تو بچہ تجربہ بڑا رکھتا ہے، تجربہ کہاں سے آیا بھائی؟ ایسے آج کل کا بچہ بڑوں کے تجربات سے بڑے آگاہ رہتا ہے، گھر گھر کی کہانی ہے یہ۔
تو یہ تھا اس وقت کی خواتین کا ایمانی جذبہ۔ ہمارے اندر کم از کم اتنا جذبہ تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر تو پورا اسلام نافذ کر لیں۔ جب ہمارے اندر پورا اسلام نافذ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اسلام کی سر بلندی کے لیے بھی آگے آگے رہیں گے۔ جب ہمارے اندر ہی ایمانی جذبہ نہیں ہے تو ہم اسلام کی سر بلندی کے لیے کیسے آگے بڑھیں گے؟